9:45 بج رہے تھے، اگر میری گھڑی غلط نہیں ہے تو اس وقت کوئی 4-5 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ الا، خبردار، آسان لفظوں میں سمجھو تو سنتے ہو اور بات سنائی دے رہی ہے؟ یہ الا کے معنی کر رہا ہوں۔ ان اولیاء اللہ ہے، بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور وہ نہ ہی غم کھائیں گے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے، خبردار، اللہ کے دوست درآں حال کے ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غم کھائیں گے۔ اللہ زین اس کی خبر بنے گی، وہ لوگ ہیں آمنو جن کا عقیدہ صحیح ہے، اوکانو یتقون جن کا عمل صحیح ہے، جن کا عقیدہ سچا اور عمل سچا ہے۔ یہ اس کا ایک ترجمہ۔ آگے ترجمے جتنے کرتا رہا ہوں وہ بھی قواعد کے مطابق عین درست ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہے۔ تو حضرت سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیت کے وہ علمبردار درویش ہیں کہ جس طرح دنیائے طریقت میں آپ ایک میر کارواں ہیں، اسی طرح دنیائے علم میں بھی ایک آپ شہباز ہیں۔ اور جس وقت کے معتزلہ کا اتنا عروج ہے کہ وہ آسمانی عظمتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ کا کوئی واز غالباً ایسا نہیں ہے جس میں معتزلہ کا رد نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا اپوزیشن کا آدمی جس کا نام حضرت امام احمد حنبل ہے، وہ اگر ان کے دور حکومت میں درے کھا کے شہید ہوا ہے، اس کو کہنا وہ میرا امام ہے، یہ تو موت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے برابر ہے۔ اس کا معنی ہے آئین جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ اور چونکہ پہلے دن جو ہم نے کام شروع کیا ہے وہ سنیت کے نام سے شروع کیا ہے، ہماری زندگی کی کمائی یہی عقیدہ ہے، اور یہ احسان ہے میرے جد کریم کا۔ آج ماتھے پر تلک لگا کے ہزاروں شہید بنے، جس کا نام امام حسن ہے وہ میرا باپ ہے۔ انہوں نے خلافت راشدہ کی سیٹ چھوڑی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اختیارات سونپے۔ یہ کس کا احسان ہے؟ یہ امام حسن کا احسان ہے۔ وہ خون رسول ہے، وہ خلیفہ راشد ہے۔ جس کو اقتدار سونپتے وقت خلیفہ راشد کہتے ہو، نعرے کے وقت اس کو کیوں شامل نہیں کرتے ہو؟ آپ کو مولانا یاد ہوگا اولڈم میں تقریر ہوئی تھی، نعرہ تحقیق پر کوئی گفتگو کرنے لگے تو مجھے کہنے لگے آپ کریں۔ میں نے کہا یار یہ نعرہ جیلم سے چلا ہے، بدعقیدہ لوگوں نے اس کی ابتدا کی تھی۔ ویسے تو بدعقیدہ لوگوں کی کوئی بات آپ قبول نہیں کرتے، لیکن یہ قبول کر لی۔ مگر کیا کیا؟ وہ نعرہ خلافت لگاتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے حق چار یار۔ وہ تو امام حسن کے منکرین ٹھہرے، اس لیے حق چار یار پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تم تو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام حسن کی خلافت راشدہ پیش کرتے ہو۔ امام حضرت بکی نے کہا، کیوں کہا کہ نہیں کہا کہ وہ خلیفہ براق ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ نہیں وہ خلیفہ براق ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ نہیں کہ وہ خلیفہ براق ہیں؟ آپ کی ساری عقائد کی کتابوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں؟ مقالات الاسلامیین کے اندر ابو الحسن اشعری نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں وہ خلیفہ براق ہیں؟ آپ کے شرح عقائد نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں وہ خلیفہ براق ہیں؟ تو اگر انہوں نے نعرہ وہ چھوڑا تو ان کو تو کوئی اختلاف ہوگا، تمہیں کیوں اختلاف ہے؟ لیکن تم نے کیا بہادری کی؟ تم نے جواب وہی دیا جو انہوں نے دیا تھا، جواب میں مقلد ہو ان کے۔ صرف نعرے کا آغاز کرتے ہوئے وہ خلافت کہتے تھے، وہ تحقیق، تم تحقیق کہتے ہو۔ یار نعرے کے لگانے میں اور نعرے کے ٹائٹل میں کوئی مناسبت تو چاہیے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تحقیق کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ تحقیق کر کے دیں۔ کوئی ڈکشنری اٹھائیں گے تو اس کے معنی خلافت کے کہیں ہیں؟ انصاف سے بات کرو۔ نعرہ خلافت کا تو تعلق بنتا ہے نا خلیفوں کے ساتھ، نعرہ تحقیق کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو جرم کیا کیا ہے؟ میں نے کہا 5ویں خلیفے کو بھی شامل کرو،
اور اگر صحابہ کو تحفظ دینا چاہتے ہو تو حق سب یار کہو تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہو، کہ سب سے زیادہ جس کا انکار ہوا وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کہ یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج سے کوئی 25 برس پہلے کی بات ہے. تو آج سے 20-25 برس پہلے کوئی اس بات پر گفتگو نہیں ہوئی تھی، کوئی بات نہیں چلی تھی. یہ بات کہی ہے میں نے نہیں کہی، میں نے برا کیا کیا ہے؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ نعرے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کرو، حق سب یار کہو تاکہ یہ بہام دور ہو جائے تم کس مذہب کے آدمی ہو، تو جس نے پہلے سنیت کو قائم کیا اس کو نکال کے نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ مجھے یہ سمجھاؤ. بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہ علی کی بات جو ہی کوئی کرے فوراً کہ اس سے شیعہ کو تقویت ملتی ہے. میں تم سے عذر انصاف چند باتیں پوچھوں گا. اگر قرآن مجید کے اندر توحید کی آیتیں ہیں، توحید بیان کرنے سے وہابیوں کو فائدہ پہنچے، آپ ان آیتوں کو نکال دیں گے؟ ان کا پروپیگنڈا بند کر دیں گے؟ توحید کے وہ مدعی بنتے ہیں. لیکن کیا اس بہانے سے کبھی آپ نے توحید سے زبان کو روکا ہے؟ پھر امام ابو الحسن اشعری نے اور دوسری عقائد کی کتابوں نے سب نے لکھا ہے کہ جو خارجی تھے یہ شیخین کی فضیلت میں اس قدر غالی تھے کہ وہ سرکار کے مقابلے میں ان کی تعریف زیادہ کرتے تھے. آج اگر شیخین کی تعریف کو صرف اس لیے روکو کہ خارجیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کیا یہ اقدام درست ہے؟ ہم کہیں گے صدیق تو نبی پاک کا یار غار ہے، تو امت مسلمہ کا سردار ہے، فاروق تو عالم اسلام کا فاتح اعظم ہے، تو نے اسلام کو ایک سپر پاور بنایا. اب اگر کسی کو فائدہ پہنچتا پہنچے، ہم تیری عظمت سے اپنی زبان کو نہیں روکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ آپ نے ان کو اس لیے روکا کہ اس سے فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے. جس ملک میں آپ ہیں اس ملک میں نظریاتی طور پر، معاشی طور پر، اکنامکلی اور پولیٹیکلی جو یہودیت ہے وہ برسر اقتدار ہے. تو کیا آپ اس بہانے سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کو اس لیے روک لو کہ وہ اس کا فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیتیں نکالی ہیں آپ نے. عیسائیوں کا یہ ملک ہے، اس ملک رہتے ہو. آپ کے جتنے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ نہیں؟ ان کو روکتے ہو؟ اگر یہ کہو جناب یہ بیان کرنے سے عیسائیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر توحید کی آیتیں بیان کرنے سے وہابیوں کو فائدہ پہنچے، شیخین کریمین کے فضائل بیان کرنے سے خارجیوں کو فائدہ پہنچے، یہود و نصارہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے سے ان کو فائدہ پہنچے، ان سے زبان نہ روکو. ایک علی ہی ایسا شجرہ ممنوع ہے جس کا ذکر کرنے سے تم گریز کرتے ہو. آؤ اس پر آج گفتگو کرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ پہلے کر چکا ہوں، برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. الذين آمنوا وكانوا يتقون. جناب اس جگہ بحث چلی ہے ایک ایمان کی، دوسرا تقوی کی. صوفیہ کا صوفیانہ مسلک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان کی بحث چلی ہے یہ فنائے قلب کی بحث ہے، یہ تقوی کی بحث چلی ہے یہ فنائے نفس کی بحث ہے. یعنی ایمان کا قلب سے تعلق ہے، اور محبت رسول کا اس قدر غلبہ ہو، محبت خدا کا اس قدر غلبہ ہو کہ یسبحون اللیل والنہار وَهُمْ لَا يُفْطَرُونَ. دن کو بھی تسبیحیں کہتے ہیں، رات کو بھی تسبیحیں کہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. یا محبت کی کیا عادت ہے؟ محبت کی عادت ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، یہ سرکار کی حدیث ہے. اس بات کو آپ مد نظر رکھ لیں، جو جس چیز سے پیار کرے اس کا کثرت